تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 51 سے لے کے 55 تک 5 آیتیں. آیت نمبر 51. اینڈ اللہ سیڈ، اور اللہ نے کہا، ڈو ناٹ ورشپ ٹو گاڈز، دو معبود کی بندگیاں مت کرو. انڈیڈ ہی یعنی کہ اللہ از اونلی ون گاڈ، یقیناً اللہ جو ہے وہ صرف ایک اللہ واحد ہے، وہ اکیلا. دین فیئر می الون، تو اللہ کہتا ہے تو پھر مجھ ہی سے ڈرو. یہ دوسرے تیسرے سب معبودوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جیسے انسان یہ جو کرتے رہتے ہیں نا کہ بھئی وہ اس کا دیوی کا کوپ اترے گا اور وہ اس کا بھی وہ آئے گا، اس کا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ جو ابھی اترے گا وہ، اور وہ مطلب اس کا جلال آئے گا وہ فلانے کا. تو ایسا سب یعنی اس طرح سے بولتے رہتے دیوی دیوتاؤں کے سب غصے اور ان کے وہ اس کے اوپر سب بولتے رہتے. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، یعنی ایک اللہ ہے وہ. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو بس، یعنی مجھ سے ڈرو گے تو تم غلط کام نہیں کرو گے، مجھ سے ڈرو گے تو تم صحیح رہو گے، اور جب تم مجھ سے ڈر کے صحیح چلو گے تو تمہارا آخری انجام جو ہے آخرت کا وہ بہترین ہوگا، جنت ہوگا. لیکن اس سے جھوٹے معبودوں سے سب سے ڈر ڈر کے کچھ غلط کام کرو گے تو کیا ہوگا پھر، کہ یہ چڑھاوا کرو، وہ چڑھاوا کرو، ناریل لے کر آؤ اور ناریل پھوڑو، اور پھر معلوم پڑے گا کہ وہ سب پورے مٹھائیاں لاؤ یا حلوے مانڈے یا لڈو لاؤ، اور پھر بعد میں بولیں گے کہ وہ سب وہ کھائیں گے، وہ لوگ سب پنڈت مل کے اچھا انجوائے کر کے کھائیں گے اس کو. آیت نمبر 52. To him belongs all that is in the heavens and the earth and the religion. یعنی اسی کا ہے یعنی اللہ کا ہے، اسی کا ہے سب کچھ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، اور دین ہمیشہ سے اسی کا ہے، اسی کا تھا، اسی کا رہے گا. یعنی دین جو ہے، جو یہ سب دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں پتہ نہیں کون سے دین لے کر آ جاتے لوگ، لیکن دین تو صرف اور صرف ایک اللہ کا ہی ہے نا. ول یو دین فیئر اینی ادر دین اللہ، تو پھر کیا کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور غیر اللہ کا، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے، ڈرو گے. آیت نمبر 53. And whatever of blessings and good things you have، یعنی تمہارے پاس اللہ کی جو بھی blessings ہیں، برکات ہیں، نعمتیں ہیں، اور جو بھی اچھی خیر کی چیزیں تمہارے پاس ہے، it is from اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہیں اور کسی اور کی طرف سے نہیں آئی ہے، اور نہ ہی کسی کے بہت چالاکیاں ہونے سے کہ یہ فلانی چالاکیاں بندے کی تھی اور یہ بندہ بہت ہوشیار ہے، دیکھو اس کی وجہ سے یہ سب خیر آئی ہے. اس طرح سے کریڈٹ لینے کی کوشش مت کرو. جو بھی خیر ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، تمام چیزیں جو بھی اللہ نے دیا ہے اچھی اس دنیا کی، وہ تمام چیزیں اللہ ہی کے پاس سے آئی ہیں. اسی لیے کبھی یہ مت کرو کہ وہ ہم نے ایسا کیا، وہ ہم ایسے ہوشیار تھے نا، اور پھر وہ تو پھر قارون والی بات ہو جائے گی، کہ جیسے قارون کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ تو میری ہے مطلب دور اندیشی، اور میں ہوں جو مجھے سب پتہ چل جاتا ہے، اور پھر میں نے اس کے مطابق دیکھو اپنا سب کیا ہے، یہ سب میری ہوشیاری ہے. تو یہ پھر قارون بننے کی کوشش مت کرو، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. دین when harm touches you, unto him you cry aloud for help. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کا تم کو لگتا ہے اللہ کی طرف سے اگر نہیں ہے، تو جب تمہارے پہ مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو تم کیوں چلا کے اللہ کو پکارتے ہو مدد کے لیے؟ ہاں کیوں پکارتے ہو پھر؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ یہیں سے مدد آئے گی، اور یہی ہے جو مشکل کو آسان کرنے والا ہے. لیکن اچھی نعمتیں اور گڈ تھنگس کے لیے تم کو اللہ یاد نہیں آتا، تم اس کو کریڈٹ دیتے ہو، اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہو. آیت نمبر 54. Then when he has removed the harm from you، تو جب اللہ تمہاری وہ تکلیف کو دور کرتا ہے، اس مشکل کو ہٹا دیتا ہے تمہاری، behold،
Some of you associate others in worship with their Lord Allah. تو خبردار ہو جاؤ کہ کچھ تم میں سے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مطلب شامل کر دیتے، شرک کرتے ہیں. اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کرتے ہیں، یعنی وہ شرک ہے جو تم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کرتے ہو. آیت نمبر 55. So they are ungrateful. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، یعنی کہ ناشکری. For that which we have given them. یعنی وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے نا، اس کے لیے وہ ناشکری کر رہے ہیں. Then enjoy yourself. تو پھر مزے کر لو. But you will soon come to know. جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. کر لو مزے، ابھی جتنے مزے کرنے کر لو. کریڈٹ بھی خود لو، ناشکری بھی کرو اللہ کی، تو پھر جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. Who is who and what is what. اللہ alone is deserving of worship. اللہ اکیلا واحد ہے جو ہماری بندگی جو ہے تمام اس عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے، وہی ہے عبادت کے لائق. اللہ کہتا ہے اپنی آیتوں میں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرہبونی. فرہبونی میں اس لیے بولتی ہوں تاکہ بتانے کے لیے کہ یہاں نی ہے یعنی کہ می ہے، یعنی کہ میں، یعنی مگر پڑھنے میں ہم بولیں گے فرہبون. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. And Allah said، اور اللہ نے کہا do not worship two gods. دو معبودوں کی بندگی مت کرو. Indeed he یعنی اللہ is only one God. اللہ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے. Then fear me alone. تو پھر مجھی سے ڈرو. To him belongs all that is in the heavens and the earth and the religion. جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین پہ اور جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسی کا ہے. اللہ tells us that there is no God but he. یعنی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. And that no one else should be worshipped. اور کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے except him، سوائے اس کے. Alone، اکیلا، without partners. اس کے نہ تو کوئی پارٹنرز ہے، نہ ساتھی ہے، نہ کوئی ہیلپر. For he is the sovereign creator and lord of all things. کیونکہ وہ حاکمیت جو ہے اسی کی ہے، وہی ہے بادشاہ، وہی ہے خالق، سب کچھ بنانے والا، اور وہی ہے رب تمام چیزوں کا، پالنہار. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. His is the religion واسبہ. اسی کا ہے دین ہمیشہ ہمیشہ سے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ، میمون بن مہران، السدی، قتادہ رحمہ اللہ and others said that this means forever. یعنی واسبہ ورڈ جو ہے ریلیجن، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، تو یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، فار ایور اللہ کا ہی دین ہے. It was also reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said it means obligatory. یعنی کہ فرض ہے، وہ فرض ہے. اللہ کا جو دین ہے وہی ہے فرض. مجاہد said it means purely for him. کہ صرف اور صرف اکیلا مخلص اللہ ہی کے لیے ہے دین. کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی اللہ کے ساتھ ساتھ. That is worship is due to him alone. بندگی صرف اور صرف اسی کی ہے، اکیلے کی. From whoever is in the heavens and on earth. جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر کسی کو بندگی اس اکیلے اللہ ہی کی کرنی ہے. اپنے جی سے تم کچھ بھی کر لو، کوئی بھی پتلا بنا کے کھڑا کر دو اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کے بندگیاں کرو. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ ہم جو تھے جب ہم مطلب شرک کر رہے تھے تو ہم سفر پہ نکلے تھے اور ہم نے کہا کہ اب اپنا معبود تو ساتھ میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے آٹے کو گوندھ کے اور وہ جو بھی اس کا بنا لیے کہ لات یا جو بھی منات، تو وہ عزا،
تو وہ بنا کے اور ساتھ میں رکھ لیے. اب جب بھوک لگی تو بولے ہم نے وہی آٹا لیے, اس کو لے کے پکائے کرے اور کھا لیے. تو تب میں دل میں خالی سوچ رہا تھا کہ جیسے انسان بولتا کیوں نہیں ہے کہ بھئی ابھی پتا نہیں ہے نا, یہی سوچ رہے یہی معبود ہے. تو انہوں نے بولے میں دل میں یہ سوچا تھا کہ پھر یہ اگر یہی معبود ہے تو پھر ہم نے اس کو بنایا بھی, پھر اس کو ہم نے توڑا اور گوندا اور کھا بھی لیا, تو بولے پھر ایسا کیسا معبود. میں دل میں تب سوچا تھا, لیکن جب وہ اسلام میں آ گئے تب انہوں نے یہ قصہ سنا ہے صحابہ کرام اور سب کو کہ دیکھو ہم ایسا کرتے تھے اور وہی جو سب ہنس رہے تھے خوب. ایز اللہ سیز افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون. یہ ہے سورہ آل عمران, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے. Do they seek other than the religion of Allah, یعنی اللہ کے دین سے الگ تم کوئی اور دین کی تلاش میں ہو. While to him submitted all creatures in the heavens and the earth, willingly or unwillingly. یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے, آسمانوں میں اور زمین میں, آسمانوں پلورل ہے, پلورل اس لیے کہ 7 آسمان, ارتھ زمین ایک, تو آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی تمام مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف یعنی مطلب سبمیٹڈ ہے, یعنی کہ انہوں نے خود کو اللہ کی مطلب رضا میں اپنے آپ کو دیا ہے, خواہ دل سے کیا ہو یا بے دلی سے کیا ہو, یعنی بہت ہی اچھے سے کیا ہو خوش لبی سے, اور یا پھر ولنگلی یا ان ولنگلی یعنی کہ مطلب کراہت کے ساتھ. تو چاہے کیسے بھی کیا ہو مگر بندگی تو اسی کی کرنی ہے. اینڈ ٹو ہم شال دے آل بی ریٹرنڈ, اور سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے یعنی اللہ کی طرف. دس از ان اکارڈنس ود دا اوپینین آف ابن عباس رضی اللہ عنہما اینڈ اکرمہ, وچ از دیٹ دس آیہ از میئرلی اسٹیٹنگ دا کیس. یعنی کہ یہ وہی ہے کہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھے اس کے ساتھ اس کے اندر بھی مطلب سیم وہی بات آتی ہے. اسی لیے ان لوگوں کا جو اوپینین رائے میں یہی وہ آیت جو ہے وہ اس سے بالکل وہی سیم مطلب اس میں کیس آتا ہے اس میں. اکارڈنگ ٹو دا اوپینین آف مجاہد, اور ان کی جو اوپینین ہے مطلب ان کی رائے مجاہد کی, اٹ از بائی وے آف انسٹرکشن, کہ وہ مطلب ایک انسٹرکشن کے حساب سے یعنی کہ مطلب جو ہدایت یا سمجھو اس کو ایک انسٹرکٹ کرتے ہوئے, دیٹ از اٹ از سیئنگ یو ہیڈ بیٹر فیئر ایسوسیٹنگ پارٹنرز ان ورشپ ود می, یعنی کہ جیسے کہ تم کو ڈرنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ کہتا ہے, یعنی جیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بندگی میں کسی کو بھی اگر تم نے شریک کیا تو تمہیں ڈرنا پڑے گا, ڈرو. اینڈ بی سنسیئر ان یور اوبیڈینس ٹو می, اور میری فرما برداری میں بہت ہی سنسیئر رہو. ایز اللہ سیز الا للہ الدین الخالص, آ گیا سنسیئر کے اوپر خالص ورڈ. شیورلی یہ ہے ابھی سورہ نمبر 39 سورہ الزمر آیت نمبر 3. شیورلی دا پیور ریلیجن یعنی سنسیئر ڈیووشن از فار اللہ اونلی. یقیناً یعنی کہ جو دین ہے خالص دین اور بندگی جو خالص صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے, صرف اللہ کے لیے. دین اللہ ٹیلز, پھر اللہ کہتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ, اینڈ واٹ ایور آف بلیسنگز اینڈ گڈ تھنگز یو ہیو اٹ از فرام اللہ. اور جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں اچھی چیزیں ہیں وہ تو اللہ ہی کی طرف سے, کہیں اور سے نہیں آئی ہے, شیطان نے نہیں دیا اللہ کے تم کو. اللہ tells us that he is the one who has the power to benefit and harm. تو اللہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے یہاں پر کہ وہ اکیلا واحد ہے جس کے پاس یہ پاور ہے, یہ قدرہ ہے, قدرت جس کو قدرہ کہیں گے, کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے. یہ تمام طاقت قوت اللہ ہی کے پاس ہے. And that
دا پروویژنس یعنی تمہارا رزق، بلیسنگز نعمتیں، گڈ ہیلتھ تمہاری اچھی صحت، اینڈ ہیلپ مدد جو آتی ہے. ہز سرونٹس انجوائے آر فرام ہز باؤنٹی اینڈ گریشیسنس ٹورڈز them. یعنی یہ تمام چیزیں جو آتی ہے جب ہم کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو وہ جو مدد آتی ہے وہ اپنے بندوں کے لیے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ کے بندے انجوائے کرتے ہیں، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی کریمی ہے، رحیمی ہے، گریشیسنس ہے بندوں کی طرف. ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون. Then when harm touches you, to him you cry aloud for help. تو جب تمہیں کوئی تکلیف آ کے چھوتی ہے تو پھر تم اسی کو پکارتے ہو، رو رو کے مدد کے لیے، رو رو کے چلا کے اس سے مدد مانگتے ہو. Meaning because you know that none has the power to remove that harm except for him. کیونکہ تم اپنے دل میں یہ بات جانتے ہو نا کہ کسی کے پاس وہ پاور نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکے سوائے اللہ کے. So when you are harmed, you turn to ask him for help and beg him for aid. تو جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت چھو کے جاتی ہے تمہیں، تو تم پلٹتے ہو اللہ ہی کی طرف مدد کے لیے، مانگ رہے ہوتے مدد، بھیک مانگتے اس سے کہ اللہ تو مدد کر، اللہ تو مدد کر، میں بھیک مانگ رہا ہوں تجھ سے، تو مدد کر. تو یہ اللہ سے کیوں مانگا جاتا ہے پھر؟ ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 17 سورہ اسراء، اور یا تو اس کا سیکنڈ نیم ہے بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 67. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَىٰ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اللہ ہم کو بچائے ایسا بننے سے. And when harm touches you at sea، تو جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور ایک دم بڑی بڑی موجیں، طوفان، ہوا چل رہی ہے، ہاں جہاز جھکولے کھا رہا ہے، تو جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تب تمہیں مشکل آ کے چھوتی ہے تو کیا کرتے ہو تم؟ Those that you call upon vanish. تو وہ لوگ جن کو تم پکارتے تھے وہ تو سب غائب ہو گئے. Except for him, for Allah، یعنی اللہ کے سوا آپ کوئی نہیں ہے. But when he brings you safe to land، تو جب اللہ تم کو زمین پر خشکی پہ لے کر آتا ہے صحیح سلامتی کے ساتھ، you turn away، نے زمین پہ قدم رکھا نہیں کہ فوراً پلٹ گئے، اب اللہ کو بھول بھی گئے کہ کس نے تمہاری مدد کیا تھا، کس نے تمہیں بچایا، اب تم بھول بھی گئے اور اب تم وہی دوسری تیسری تمام شرک اور بدعت میں پڑ گئے. You turn away. And man is ever ungrateful. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. اور انسان جو ہے بہت ہی ناشکرا، بہت ہی ungrateful، کفورا یعنی کہ جو ungrateful ہے، کفورا ہے یعنی ناشکری کفر ہے نا، اسی لیے کفورا ورڈ ہے. اللہ ہم کو ایسا بننے سے بچائے. تو انسان ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، انگریٹفل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا انگریٹفلنس کرتے ہیں تو آپس میں انسان کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے نا. یعنی مطلب اللہ کے ساتھ اگر کر رہے تو پھر ان انسانوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے انسان کے سامنے. ہیئر اللہ ٹیلز اس، یہاں اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. Then when he has removed the harm from you, behold, some of you associate others in worship with their Lord Allah. تو پھر جب اللہ تم سے وہ مشکل تمہاری دور کرتا ہے، وہ تکلیف تمہاری دور کرتا ہے، تو دیکھو خبردار تم کیا کرتے ہو، شریک کرتے ہو اس کی بندگی میں کسی اور کو بھی. So they are ungrateful for that which we have given them.
یعنی ہم نے ان کو کیا دیا ہے اس کے بدلے میں وہ ناشکرے ہیں، یعنی ہم نے دیا ہے لیکن وہ کریڈٹ کسی اور کو دے رہے ہیں، انگریٹفل ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں۔ It was said that the lam here translated as so. لے یکفرو، تو لے جو آیا نا ادھر، یہ لام جو ہے اس کے لیے سو کہا گیا، سو دے آر انگریٹفل، لے یکفرو۔ تو اس کے لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لام جو ہے یہ سو کے لیے ہے، از این انڈیکیٹر آف سیکوینس، یعنی جو چیز ہوئی ہے ابھی، جو سیکوینس ہوئی ہے یہ اس کے بدلے میں بولا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ناشکر ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ان کے لیے کیا اس کے لیے وہ ناشکر ہیں۔ تو سو لے یکفرو، دے آر انگریٹفل is an indicator of sequence or that it serves an explanatory function، یا پھر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ بھئی کس چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہے، کہ وہ جو اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کیا۔ Meaning we decreed that they would conceal the truth and deny the blessings that Allah has bestowed upon them۔ تو پھر ہم نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اس حق بات کو چھپائیں گے، اور جو اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ان پہ نازل ہوئی اس کا بھی انکار کریں گے، جو کہ اللہ نے ان پہ نازل کیا ہے۔ He is the one who bestows blessings and the one who removes distress۔ وہی ہے، صرف اکیلا وہی ہے اللہ جو ہم پر رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتا ہے، اور وہی ہے اکیلا جو ہماری تکلیفوں کو، دکھوں کو دور کرتا ہے۔ دین اللہ threatens them، پھر اللہ ان کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے، saying فَتَمَتَّعُوا، then enjoy yourselves، جاؤ مزے کرو۔ تو ایسا نہیں کوئی شوق سے پیار سے نہیں بول رہا اللہ یہاں پہ، اچھا جاؤ ہاں مزے کرو، یہاں تو اللہ ایک تھریٹننگ ہے اللہ کی طرف سے، فَتَمَتَّعُوا then enjoy yourselves، جاؤ کرو مزہ، کتنے دن کرو گے؟ meaning do what you like and enjoy what you have for a little while، تھوڑے سے وقفے کے لیے، تھوڑا سا ٹائم، اس دنیا کی زندگی ہے ہی کتنی، 60 70 80 100، ہاں اس سے زیادہ تو نہیں، 1000 برس تو نہیں، تو اتنے تھوڑے سے دن کے لیے جاؤ، انجوائے کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو، اس کے بعد اللہ مزہ چکھائے گا تب معلوم پڑے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا، بٹ یو ول سون کم ٹو نو، یہ سب دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، میننگ دا کانسیکوینسز آف دیٹ، جو تم نے کیا ہے اس کا انجام بھی تو بھگتنا پڑے گا نا بھائی، اس لیے اس کانسیکوینس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناشکری کفر ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جو تم لاؤ گے، جوڑو گے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی تم ایسوسیٹ کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے، اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔